بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی خواتین کے ایک کامن مسئلے پر، یہ ہے چھاتی کی گلٹیاں۔ اکثر خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جو چھاتی کے اندر گلٹیاں وغیرہ رونما ہوتی ہیں انہیں بغیر چیک کروائے، بغیر ٹیسٹ کروائے کینسر سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ گلٹی کے بارے میں معلومات فراہم کروں کہ چھاتی کی گلٹیوں کو ہم کس طرح سے تشخیص میں لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا ہے، اور کون سی گلٹیاں ہیں جو کینسر کی گلٹیاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے کینسر کی تشخیص کروائی جا سکتی ہے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ کچھ خواتین میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر اپنی درد کو خود سے برداشت کرتی رہتی ہیں۔ بعض خواتین شرم محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتی، اپنا معائنہ پسند نہیں کرتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قابل علاج گلٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی تشخیص نہ کروانے کی وجہ سے یا ڈاکٹر کے پاس بر وقت نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ جو چھاتی کی گلٹیاں ہیں بڑی کرانک سٹیج میں چلی جاتی ہیں، کرانک صورتحال اختیار کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر خواتین کی موت لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بر وقت اس کی تشخیص کروا لی جائے یا بر وقت ڈاکٹر کے پاس جا کر معائنہ کروا لیا جائے تو ان گلٹیوں کا ایکیوٹ پوزیشن میں معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ ان گلٹیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی گلٹیاں ہیں، آیا کہ یہ کینسر کی طرف جا رہی ہیں یا عام میڈیسن یوز کرنے سے یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بر وقت تشخیص کروانے سے، بر وقت ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا معائنہ کروانے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی خواتین اس مسئلے کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس کا حل سرجری ہے۔ اگر خواتین بر وقت ٹائم پر ایکیوٹ پوزیشن میں اپنا طبی معائنہ کروا لیں، اگر وہ چھاتی کے اندر گلٹیاں محسوس کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فوراً ڈاکٹر سے اس کی تشخیص کروائیں، ٹیسٹ کروائیں اور ان کا فوراً سے پتہ لگا کر انشاءاللہ تعالی ہومیوپیتھک میڈیسن سے ان کو بغیر سرجری 100% بغیر سرجری کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت دے دیتا ہوں کہ فائبرو ایڈینوما ارلی ایجز میں چھاتی کے اندر گلٹی کا محسوس ہونا۔ فائبرو ایڈینوما عموماً 15 سال سے لے کر 30 سال کی خواتین کی 30 سال کی عمر کے درمیان خواتین کی چھاتی میں گلٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علامات میں زیادہ تر درد محسوس نہیں ہوتا، اکثر اوقات ہارمونل چینج یا پیریڈ کی وجہ سے بھی یہ گلٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ پیشنٹ اکثر بتاتا ہے کہ پہلے یہ گلٹی اس مقام پر تھی لیکن اب یہ تھوڑا پیچھے جا چکی ہے یا دائیں بائیں ہو چکی ہے، اور عموماً خواتین ایسی علامات سے بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان میریڈ خواتین میں ہو تو عموماً شادی کے بعد یہ گلٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس عمر میں یعنی 15 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان میں جو گلٹیاں بنتی ہیں یہ اکثر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہ 95% بینائن ہوتی ہیں، اس لیے ان کا کینسر میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لیکن کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی سٹیج میں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنا طبی معائنہ کرانا چاہیے۔ خود سے بھی خواتین اگر اپنی چھاتی میں پین محسوس کر رہی ہیں، گلٹیاں محسوس کر رہی ہیں، بہت زیادہ پین محسوس ہوتی ہے، ایسی پوزیشن میں اپنا خود سے معائنہ کر کے خواتین محسوس کر سکتی ہیں کہ انہیں کس مقام پر گلٹی محسوس ہو رہی ہے، پین کہاں تک محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فوراً ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرانا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا ڈاکٹر آپ کو فوراً ہسٹری پوچھے گا۔ یہ جینٹک بھی ہوتی ہیں، اگر آپ کے خاندان میں قریبی رشتہ دار خاتون یا خالہ پھوپھی وغیرہ، اسی طرح والدہ، خالہ، دادی، نانی وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر آپ سے مکمل ہسٹری لے گا کہ آپ کے خاندان میں کسی کو بریسٹ کینسر تو نہیں رہا، اور فیملی ہسٹری میں اگر کسی کو گلٹیاں تھی تو ان کی کنڈیشن کیا تھی یا اس کا سائز کتنا ہے اور یہ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ یا سونوگرافی کرے گا، اس میں آپ کو مکمل تشخیص کا پتہ چل جائے گا، اور اگر ضروری ہو تو اس کا بایولیپسی ٹیسٹ کروا کر مکمل تشخیص کی جا سکتی ہے کہ گلٹیوں کا سائز کتنا ہے اور ان کا سائز کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
ہر کیس میں میموگرام کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میموگرام 40 سال کے بعد جو بننے والی گلٹیاں ہوتی ہے ان کے لیے کروایا جاتا ہے. اس لیے 40 سال سے پہلے 35 سال تک 30 سال تک الٹرا ساؤنڈ سے ہی اس کی مکمل تشخیص ہو جاتی ہے. اور 40 سال کے بعد تو خواتین کو چاہیے کہ وہ 3 سال کے بعد اپنا میموگرام ضرور کروائیں. بے شک انہیں گلٹی محسوس نہ بھی ہو، ارد گرد اگر فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو 20 سے 40 سال کی عمر میں بھی ہر 5 سال کے بعد ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لینا چاہیے. اسی طرح جب ایک گلٹی کی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اس کو وہ فوراً سرجری ایڈوائز کرتا ہے، کیونکہ ایلوپیتھک میں اس کا ٹریٹمنٹ سرجری ہے. سرجری کروانے کے بعد بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک سرجری کا کٹ ہیل اپ نہیں ہوتا انفیکشن کا ہمیشہ خطرہ ہی رہتا ہے. اور کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سرجری کے بعد یہ گلٹی دوبارہ سے بن جاتی ہے اور اس کو دوبارہ بذریعہ آپریٹ ریموو کروانا پڑتا ہے، کیونکہ سرجری جو ہے یہ گلٹی تو ریموو کر دیتی ہے مگر اس کی روٹ کاز کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اصل وجہ جب تک ختم نہیں ہو پاتی، ان کی روٹ ختم نہیں ہو پاتی، اس وقت تک اس کا خطرہ ہی رہتا ہے، کیونکہ اس سے مسئلہ دوبارہ پھر سے شروع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سرجری کے باعث کئی دفعہ بریسٹ کا سائز اور فارم ڈی فارم ہو جاتا ہے. محترم ناظرین کرام، اب میں آپ کو کینسر کی گلٹیوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت دیتا ہوں کہ کینسر بننے کی جو گلٹیاں ہوتی ہیں ان کی 7 علامات ہوتی ہیں. میں آپ کو ان علامات کی وضاحت دیتا ہوں. اگر ایسی علامات پائی جائیں تو ان کا فوراً سے طبی معائنہ کرانا چاہیے کہ ہر طرح کی جو گلٹی ہے وہ کینسر کی کاز نہیں بنتی. تو اب میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ کینسر والی گلٹیاں کون سی ہوتی ہیں اور ان کا کیسے ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا ہے. جو 2 سینٹی میٹر سے چھوٹی گلٹی ہوتی ہے وہ سٹیج 1 میں آتی ہے، اور 2 سینٹی میٹر سے بڑی گلٹی جو ہے سٹیج 2. اگر بغل میں لمپس پازیٹیو ہیں تو سٹیج 3 ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر پوری باڈی میں پھیل جائے تو سٹیج 4 ہوتا ہے. ایسے کیسز میں جو اس طرح کے کیسز کینسر کی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں، کینسر کی گلٹیوں کی 7 علامات ہیں. نمبر 1، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کینسر جنس میں شامل ہوتا ہے. اگر خاندانی ہسٹری میں کسی کو ہوا ہو تو لازمی طبی معائنہ کرانا چاہیے. اسی طرح نمبر 2 پہ اس کی یہ کاز آتی ہے کہ چھاتی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، جو بریسٹ نپل بعض اوقات اندر کی طرف دنس جاتا ہے یا بہت زیادہ سکڑ جاتا ہے اور اکثر اوقات نپل سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی گلٹی بھی کینسر کی کاز بنتی ہے. اسی طرح چھاتی کی جلد جس مقام پر گلٹی ہے وہاں چپک جاتی ہے. اسی طرح نمبر 4، چھاتی کی گلٹی کے اوپر السر وغیرہ کا بننا. اگر بغل میں لمپس پازیٹیو ہے تو جس طرف چھاتی والی گلٹی ہے اس طرف کی بغل کا بھی لازم معائنہ کروانا چاہیے. اسی طرح نمبر 6 پہ اسی طرح ڈلیوری کے بعد بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے، مدر فیڈ کرتا ہے، تو وہ 4 یا 5 ماہ تک بمشکل سے دودھ پی سکتا ہے. اس کے بعد جو بقیہ دودھ ہے وہ بھی کینسر کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے. اسی طرح نمبر 7 پہ چھاتی میں گلٹی میں ایچنگ وغیرہ، کھجلی وغیرہ کا شروع ہو جانا، سکڑ جانا یا اکثر کا سویلنگ کا ہو جانا، یہ ایسی گلٹیاں ہیں جو کینسر کا سبب بنتی ہے. اگر اس طرح کی علامات پائی جائیں تو ایسی گلٹیوں کو عام طور پر کینسر کی گلٹیاں شمار کیا جاتا ہے. اس کا فوراً طبی معائنہ کرانا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہومیوپیتھک میں اس کا بہت افیکٹو مفید علاج موجود ہے، بشرطے کہ ان کو شروع میں ایکیوٹ پوزیشن میں ہی پکڑ لیا جائے، فوراً سے اپنا معائنہ کروا لیا جائے، الٹرا ساؤنڈ میں اس کی تشخیص کر کے اس کے سائز کو نوٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کو یوز کر کے بالکل اس سے مکمل شفا حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ادروائز کرانک سٹیج میں اس کا آخری حل جو ہے آپریٹ ہوتا ہے، سرجری ہوتا ہے. سرجری سے محفوظ رہنے کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اس میں آپ کو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے والا ہوں، کیونکہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی نیچرل میڈیسن ہے جو ان گلٹیوں کو ڈیزالو کر کے ریموو کر سکتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہومیوپیتھک میڈیسن کے استعمال سے دوبارہ سے ان گلٹیوں کے بننے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ادویات اس قدر جاندار اور افیکٹو ادویات ہوتی ہیں کہ یہ روٹ کاز کو بھی
ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن بریسٹ کی لمفیٹک ڈرینیج کو بھی بہتر کرتی ہے اور بلڈ سپلائی کو بھی بہت بہتر کرتی ہے، جو ٹیومر بننے کے عمل کو نہ بڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے، اس کو روکتی ہے، کیونکہ ان میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے۔ ان میڈیسن کا استعمال آہستہ آہستہ ان گلٹیوں کے سائز کو کم کرتا جاتا ہے اور آخر کار یہ گلٹیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ میڈیسن پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ برائیونیا 200 پاور، کونیم 200 پاور، فائٹولیکا 200 پاور، یہ بہت ہی اچھی افیکٹو میڈیسن ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر فرد کے لیے ایک ہی میڈیسن ہو، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ آپ اپنے کیس کی علامات کے مطابق، کیس کی پوزیشن کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے استعمال سے گلٹیوں کا سائز بالکل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی گلٹیوں کا یہ جڑ سے خاتمہ کر سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور گولڈن میڈیسن بتانے والا ہوں، جو کہ خواتین بریسٹ گلٹیوں میں ہر طرح کی علامات میں استعمال کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس گولڈن میڈیسن کے استعمال سے بریسٹ گلٹیاں بالکل میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سکروفولیریا نوڈوسا مدر ٹنکچر ہے، بہت افیکٹو گولڈن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو ہر طرح کی گلٹیوں کو میلٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ بریسٹ کی گلٹیاں آہستہ آہستہ میلٹ ہو جائیں گی، بشرطے کہ ایسی خواتین جن کے بریسٹ میں گلٹیاں ہیں اس کو ایکیوٹ پوزیشن میں، ابتدائی پوزیشن میں معائنہ کے بعد سکروفولیریا نوڈوسا مدر ٹنکچر کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان گلٹیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گی، بالکل ان کو میلٹ کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ اپنا پرہیز کیجئے، پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جن کو بریسٹ میں گلٹیاں فیل ہوں یا ان کو کسی بھی طرح کی چھاتی میں درد محسوس ہو رہی ہو، فوراً سے اپنا خود سے معائنہ کریں، اور اگر آپ پین محسوس کریں تو آپ کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا طبی معائنہ کروانا چاہیے، اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملیں گے ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔